بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اور بات سمپل ہے اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے ادھار لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا کوئی لینڈنگ ایجنسیز جو ہیں وہ آپ کو اگر پیسے دیتی ہیں تو دین یو آر باؤنڈ ٹو اسٹک ٹو دیئر رولس. جو رولز ہوتے ہیں ان کو آپ کو اپلائی آپ پہ جو کیے جاتے ہیں ان کو آپ کو ماننا پڑتا ہے. سو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہاں تو آپ اتنی اکانومی آپ کی اسٹرانگ ہو کہ اور اتنے آپ کے پاس اسٹرانگ یہاں پہ گھر کے اندر دانے ہوں, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, تو پھر تو آپ کو بات سمجھ آتی ہے, پھر تو آپ اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسیز بنا سکتے ہیں. جب ایسا نہ ہو تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. اور اکنامکلی اگر ہم اپنے آپ کو وائبل بنا لیں, اسٹرانگ بنا لیں, جو کتنی کو راکٹ سائنس بھی نہیں ہے, اس میں ساری چیزیں اسٹریم لائن کرنے والی بات ہے. اور اسٹریم لائن اگر آپ کی چیزیں ہماری ہو جاتی ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, اور وہ ہو سکتی ہے, اور اس میں بھی کوئی اتنی مشکلات نہیں ہے. ٹھیک ہے ابھی ہے مشکلات, لیکن ان کو اوور کم کیا جا سکتا ہے. سو اس کے بعد آپ انڈیپینڈنٹ پالیسیز بنائیں, ضرور بنائیں, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری, فیصل واڈا صاحب نے ایک تقریر کی سینٹ کے اوپر, اور سینٹ میں انہوں نے کہا جناب کہ جن لوگوں کی پگڑیاں اچھالی گئی تھیں ان کے فٹ بال بنائے جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ بھی ان کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے سفر کیا, انہوں نے ہیٹ فیس کی فیصل واڈا صاحب نے, اور اس کا ریزن تھا کوئی نہ کوئی. اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے, ریئلٹی چیک دیتے ہیں, کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا, لیکن آئی مسٹ اپریشیٹ ون تھنگ کہ جب ریئلٹی چیک آتا ہے سامنے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. فیصل واڈا صاحب ہیں کیسے آپ؟ بہت شکریہ سر. خیریت سے ہیں؟ تھینک یو جی. اچھا, یہ مجھے آئی ایم شیور انڈیپینڈنٹ سیٹ آپ نے جیتی, کچھ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے, اور جیسے بھی دیے, ٹھیک ہے, گلے شکوے لے کے لوگ پھرتے رہے, یہاں تک کہ پریزیڈنسیز میں بھی پھرتے رہے. اور وہاں پہ جب ایک ڈنر ہوا ریسنٹلی, وہاں پہ بھی گلے شکوے کرتے رہے کہ فیصل واڈا نے سانو جناب شکریہ ہی نہیں ادا کیتا. تو ان کو کہا گیا کہ شکریہ تو آپ ان لوگوں کا ادا کریں جن کو کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال فیصل واڈا صاحب نے بھی شکریہ ادا کر دیا سینٹ پہ کھڑے ہو کے اپنی اسپیچ میں سب کا. لیکن آگے کیا, واٹ نیکسٹ؟ یہ جوڈیشل سسٹم چل رہا ہے کیونکہ آپ نے ہیٹ فیس کی ہوئی ہے اس کی. بہت شکریہ رانا صاحب, ایز آلویز. دیکھیں رانا صاحب, مجھے کل سینٹ کے کالیگ ہے, میرا دوست تھا, اس نے مجھے کہا تم بہت ایروگنٹ ہو گئے ہو اسی کانٹیکسٹ میں جو بات کریں. میں نے کہا میں ایروگنٹ نہیں ہوں, میں کانفیڈنٹ ہوں. تو یہ کس نے کہا آپ کو؟ نام نہیں لوں گا, دوست ہے, جیسے میں نے نہیں لیا آپ بھی نہیں لیں. چل, تو میں نے کہا میں ایروگنٹ نہیں ہوں, میں کانفیڈنٹ ہوں. تو ہی جسٹ لکڈ مائی فیس, لوکنگ ایٹ مائی فیس. ایک تو یہ رانا صاحب کہ دیکھیں, ہیٹ جو میں نے فیس کی, جنریٹ بھی میرے پہ بہت زیادہ ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ اس کو آپ ایک منٹ چھوڑ دیں. دیکھیں جو میں نے پگڑی اچھالنے کی بات کی, دیکھیں آپ کے پاس یا کسی بھی ادارے کے پاس قلم کا رائٹ ہو سکتا ہے, ڈنڈے کا رائٹ ہو سکتا ہے, توپ کا رائٹ ہو سکتا ہے, آپ کی انالیسس کا, زبان کا رائٹ ہو سکتا ہے, میڈیا کے اسپاٹ لائٹ کا ہو سکتا ہے, لیکن آپ کے پاس, کسی کے پاس, نہ میرے پاس, کسی کی پگڑی اچھالنے کا نہیں. آپ پگڑی اچھلی, کسی نے بھی اچھالی, تو میں تو فٹ بال بنا دوں گا پگڑیوں کا. آئی ایم ویری کلیئر, آئی ایم ویری لاؤڈ اینڈ ویری کلیئر. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں ہماری تنقید جو ہے وہ کس لیے ہو رہی ہے. تنقید یہ ہو رہی ہے کہ آپ گیلری کو دکھانے کے لیے فیصلے کر دیتے ہیں, 6 کو 9 پڑھ لیتے ہیں, 9 کو 6 کو پڑھ دیتے ہیں. ایک جج میرے لیے ایک آرڈر نکالتا ہے, وہی جج ویسے کیس میں آپ کے لیے آرڈر دوسرا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, کنسسٹنسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 یہ کہ ہم 149th پوزیشن پہ ہیں ان ٹرمز آف عدل و انصاف. تو ہم 140 کی طرف چلیں, 135 کی طرف چلیں, پھر 130 کی طرف چلیں, ہم جس سپیڈ سے ہم جا رہے ہیں اس تو ہم 200, 250, 300 کراس کر جائیں گے. اور ایک عام آدمی سفر کر رہا ہے. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے دیتا ہوں, چھوڑے لمبی داستان میں نہیں ہم جاتے. پنجاب حکومت نے, میں ان کا بڑا مخالف ہوں, کرٹک ہوں, لیکن جو ٹھیک کام کیا اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے. سستی روٹی کر دی, ایک آدمی کو کی, ایک محلے کو کی, ایک شہر کو کی, پورے پنجاب کو کر دی. سستی روٹی انہوں نے کی. جب سستی روٹی کر دی تو اسٹے آرڈر دے دیا. آپ نے اسٹے آرڈر دے دیا کہ سستی روٹی غریب کو مل نہیں سکتی. بھائی جتنے کی وہ 1 روٹی خریدتا تھا, اگر 2 روٹی خرید لے گا تو اس کے بچے پیٹ بھر کے سو جائیں گے. آپ نے اسٹے آرڈر دے دیا. یہ پبلک انٹرسٹ کا کام ہے. Nobody is there to decide. Who are you to decide? Even as a judge, آپ کیسے ایسا لا پاس کر سکتے ہیں, ایسا اسٹے آرڈر دے سکتے ہیں کہ آپ ایک پبلک انٹرسٹ کی چیز ہے, اس کو, یہ گورنمنٹ کا پروگیٹو ہے. اب ہم قانون میں بنواؤں گا, سارے سینٹ صاحب مل کے بنائیں گے, جس کے اندر پبلک انٹرسٹ کی چیزوں کے اندر
किसी की मदाखलत नहीं हुई। 2700 बिलियन स्टे ऑर्डर्स की वजह से रुका हुआ है। 2700 अरब रुपए, जिधर आप भीख मांग रहे हैं 4 आने की, 2700 अरब आपका फंसा हुआ है स्टे ऑर्डर्स की वजह से। नस्ला टावर के अंदर आपने बेरोजगार बेगुनाह बच्चे, मासूम बच्चों को सड़क पे ले आए। अब आप कह रहे हैं, अब आप कॉन्स्टिट्यूशन टावर गिराएं क्योंकि उनमें आपके मेरे हमारे जैसे लोगों के घर हैं, ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं कि एक आदमी ने 1 करोड़ का घर खरीदा था, उसकी अप्रिशिएट होकर उसका फ्लैट 3 करोड़ का हो गया था। अब वो जमीन से पैसा उनको कॉम्पनसेट कर, जमीन का 500 करोड़ रुपए की हो गई है, कैसे कॉम्पनसेट करेंगे आप इसको? यही करेंगे कि जमीन से बिक के आप जिसका 3 करोड़ की मालियत का घर था, जो उसने 1 करोड़ में खरीदा, उसको 50 लाख दे देंगे, सड़क पे बर्बाद हो गया होगा। डीवैल्यूएशन के अंदर उसको 500 रुपए मिले इन अदर वर्ड, अगर जब मिलेंगे, ठीक है। फिर आपने रेकॉर्ड एक्ट के अंदर अपने फैसलों में अरबों डॉलर का नुकसान कर दिया, कॉम्पनसेट कैसे करेंगे? आपने भुट्टो साहब को फांसी दे दी, 46 साल बाद आप हमें बता रहे हैं कि फांसी हमने दी है, गलत फांसी थी। मेरी पैदा होने से पहले मुझे पता था, शायद चटाया था, बिस्मिल्लाह की थी अजान के अंदर, तो कान के अंदर, तो उसी वक्त पहला लफ्ज बोला था, पता था भुट्टो साहब को फांसी चढ़ा दिया गया। उस फांसी चढ़ाने वाले का क्या किया? उसका अलामती सजा क्यों नहीं मिली? फिर आपने 14 साल जदाई साहब को अंदर कर दिया, किस कानून के तहत अंदर किया जब कोई चीज़ शवाहिद नहीं थे। फिर आपने ब्लैक लॉक डिक्शनरी के तहत नवाज शरीफ साहब को फारिग कर दिया। फिर आपने इमरान खान की चलती हुई हुकूमत को संडे के दिन कोर्ट्स खोल दी और कहा पाबंद करो कि जी 12 बजे से पहले पहले नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करो। भाई क्यों करें? हम सियासत कर रहे हैं, हमारी मर्जी, हम हाथ जोड़े, पैर दें, पैसे दें, आसरा दें, लारे लप्पे दें, जो भी करें, वो पाबंद कर दिया। फिर पॉपुलैरिटी ग्राफ वो आप फिर स्लिप हो गए। आपको अपना कंडक्ट ठीक करना होगा। जब तक इस मुल्क के अंदर आप अरबों रुपए के डॉलर्स के रिफॉर्म्स ले आए, आप सब कुछ कर लें, जब तक इस मुल्क के अंदर अदल और कानून का सिस्टम ठीक नहीं होगा, पाकिस्तान 1 इंच नहीं बढ़ता। आप नवाज साहब की हुकूमत ले आए, आप खान साहब की ले आए, आप जदाई साहब की ले आए, आप आसमान से बंदा ले आए, आप अमेरिका से बंदा लेके आ जाए, नहीं मुल्क नहीं चल सकता जब तक ये अदल और इंसाफ का सिस्टम आप ठीक नहीं करें। कैसे करेंगे ठीक इसको? एक बात तो क्लैरिटी आपकी बात में ये आती है कि जो कानून असेंबलीज बनाती हैं, यानी कि अपर हाउस या लोअर हाउस बनाता है, उसको अगर उसमें किसी जगह पे अगर कानून जो है खामोश है, तो उसकी क्लैरिफिकेशन आप लोग करना चाह रहे हैं, इसी तरह करना चाह रहे हैं ना आप, बजाय इसके कि आप कोर्ट्स का दरवाज़ा खटखटाएं। यही बात है ना जो मुझे समझ आ रही है। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन ये है कि अगर आप ये सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं, और कर सकते हैं आप लोग, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, और आप लोग सारे कवानीन बनाते हैं, इम्प्लीमेंट भी करें उसको, ठीक है, सारी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पे आप खुद चले जाते हैं कोर्ट्स का दरवाज़ा खटखटाने के लिए, तो वहाँ पे क्या करेंगे आप लोग? देखिए राजा साहब का बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। देखिए सर, इसमें इशू ये है कि मैंने कल भी ये तकरीर में कहा फ्लोर पे कि जैसे पेटी बंद भाई होते हैं ना, सेनेट के भी पेटी बंद भाई होंगे आप। अब नून पे भी कोई बात आएगी सेनेटर पे तो हम खड़े होंगे, पीटीआई पे बात आएगी तो हम खड़े होंगे, पीपल्स पार्टी पे हम जो डिवाइड होते हैं ना, उसकी बारी आ गई, हम चुप रहे, हमारी बारी, हमने स्पेस दी। हम लॉ मेकर्स, लोअर हाउस और अपर हाउस, हम लॉ बनाएंगे, हम वोट से आते हैं, हम सिलेक्ट होके आते हैं सेनेट के अंदर, हम नोट से आते हैं, वोट से आते हैं, पैर पड़ के आते हैं, कद्दे पे चढ़ के हम आते हैं, हम आगे, हम कानून बनाएंगे, हम कानून की तशरीह करेंगे, डिफाइन हम करेंगे, समराइज हम करेंगे, इम्प्लीमेंट हम करवाएंगे। इसके अंदर कहीं कोई डेफिनेशन का डिफरेंस हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी और को राइट नहीं देता, हमें राइट देता है। हम री राइट करें उसे, री एक्सप्लेन करें उसे। ये सब काम लोअर हाउस और अपर हाउस का है। अब ये कानून बनाएंगे, ये कानून में साथ चलेंगे, इसको मजबूत करेंगे तो आगे चीजें मजबूत होंगी। ये नहीं हो सकता सर कि मैं एफिडेविट भरूंगा तो अब जज भी भरेगा और जनरल भी भरेगा, ऐसा नहीं होगा। और अगर आज तक होता तो अब वो लॉ भी लाएंगे, उसको भी इंप्लीमेंट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता सर कि आपके लिए हलाल शराब और मेरे लिए हराम है। मुझसे आप लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं, डिड यू एक्वायर? नो, आई डिड नॉट एक्वायर, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। फादर्स नेम उमर बावड़ा, नहीं हमने तो ग्रैंडफादर का नाम पूछा था, इब्राहिम बावड़ा, नहीं हमने नाना का नाम पूछा था। डोंट प्ले विद अस, एज सिंपल एज दैट। ये सब गिच्ची मरोड़ने के लिए जो कानून बने हुए हैं और इसकी समरी जिन्होंने की है, ये दोनों और दूसरा ये कि देखिए सर, हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए, सस्ती रोटी पे स्टे ऑर्डर, नशा टावर पे तबाही। Do you think this system is working? No. The entire system, No. the judicial system, the No. police system. No. But just talk about any system No. which is right there in this but country. things will start changing now. How? ठीक है ना, ये कल जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैं आज आपसे वो बात समझ कर गई बात, वो ठीक है। खड़े होंगे ना सब,
majority of the house was with me on No, it. how will this system be changed? करेंगे ना सर, अब जैसे एफिडेविट मेरे ऊपर एप्लीकेबल है. No, that is, you're talking about one segment of the issues, you know. सर अगर अब ये गरीब की रोटी सस्ती पे स्टे ऑर्डर आ गया, कानून बनाएंगे इसके ऊपर, इम्प्लीमेंट कराएंगे. पब्लिक इंटरेस्ट की चीज के ऊपर कोई स्टे ऑर्डर नहीं दे सकता. Okay. ठीक है सर. So fair enough. There are is the money which is was in the pipeline and stay orders की वजह से अरबों खरबों रुपया यहाँ पे स्टक हुआ है जो हमारा पैसा है, ठीक है, which we can earn, you know. हम 1-1 बिलियन लेने के लिए 2-2, 3-3 भीख मांग रहे हैं सर. जाते हैं, ठीक है, fair enough, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी अप्रोच है. I'm talking about the entire system, ठीक है. That's not working, right? The entire system is not working. We need like ASAP rigorous improvements and changes in the system. How can you change that system? May it be like a political system, may it be like a judicial system, may it be like a police system, may it be like any system which is there in this country or was there in this country. Rana Sahab, one answer to the entire ambit. One answer. जब तक आप अदल और इंसाफ नहीं ठीक करेंगे, So you want सारी to चीजें आप start, नहीं you कर start, you want to start with the judicial system, right? सकते. Of course. Okay. देखें, आप पॉलिटिकल इश्यूज देख लें पाकिस्तान में, कनेक्टेड टू जुडिशियल सिस्टम. आप इकोनॉमिकल देख लें, जुडिशियल सिस्टम. आप नस्ला टावर भी गिराएंगे, आप क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग भी आप चलाएंगे, स्टे ऑर्डर भी स्टील में आप देंगे, पीआईए को भी आप देंगे, सस्ती रोटी को भी आप मना कर देंगे, रेवेन्यूज भी आप रोक देंगे. सर you have a point. You have a point. सर आप आ जाएं. हम नालायक निकम्मे. देखिए सर, सैचेंट के अंदर, बॉर्डर्स के अंदर शादते हो रही 31 अरब रुपए आपने अभी एक इलेक्ट्रिक कंपनी को, एनर्जी कंपनी को दे दिए. 31 अरब रुपए एक यूनिट उससे नहीं खरीदा, कोई नोटिस नहीं. आप वो काम करें जो आपका काम है. Do you see that? Let's come to the political system now. Is this political system working? देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम भी राजा तब चलेगा जब अदल इंसाफ होगा और एक्सपायर्ड लीडर साइड पर होंगे और नए लोगों को आप आने देंगे. नई सोच, नई पौध, नई एनर्जी, नई कंपैशन, नया पैशन. उसके बगैर आप नहीं चल सकते. Is this is it going to be like a 3-pronged strategy, short term, mid term and long term strategy, or you want to go for like सर ये इसी तरह होगा. if the 3 components, any one of these 3 components are missing, तो वो implement नहीं होंगी चीजें. देखिए नारायण साहब, long lasting. the only inspiration at the moment for me, light in the tunnel, is the SIFC chief of army staff. उसके रेडियस में अगर आप चीजें देखें, everybody is relevant at the moment. SIFC अगर आ जाता है और जिस तरीके से It's an excellent initiative. जबरदस्त तरीके से वो आगे चल रहा है, तो किस्मत बदल जाएगी. बोला सर ये और आज की स्पीच के बाद थिंग्स आर वेरी क्लियर. मैं तो आपके शो पे ही बोल चुका हूँ, उससे पहले ही बोल चुका हूँ कि रूथलेस अकाउंटेबिलिटी अब पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए नो नॉनसेंस एटीट्यूड होगा. ठीक है, रिगार्डलेस वो मेरा हो, मेरे लिए हो, आपके लिए हो, किसी के लिए भी हो. अब प्रॉब्लम सर ये है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर फिर आप आगे ये भी काम रुक जाएंगे. आगे प्राइवेटाइजेशन हो रही होगी, उसको भी रोक देंगे. ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट. थोड़ा सा आगे चलते हैं. देखें, इस वक्त जो अगर प्रोविंसेस की बात करें, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की भी बात करें, जुडिशियल सिस्टम से हट के ज़रा, नाउ द इशू इज़ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब भी आने लगती है तो यहाँ पे एक कोई ना कोई यहाँ पे रोलर कोस्टर की तरह, वैसे तो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसको कह दें, कोई ना कोई इशू आ जाता है. प्रोविंस खड़ा हो जाएगा, अभी KPK खड़ा हो गया, उसने कहा जनाब कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे. मौलाना फजल रहमान साहब खड़े हो गए, उसने मौलाना साहब ने कहा जनाब हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे, सड़कों में फैसले करेंगे. थिंग्स लाइक दैट. आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स, बट देन अगेन इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लाने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए सर, कानून है हमारे पास. देखिए मैं यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज बनाने नहीं बैठा. आई वांट टू कम अप विद द सॉल्यूशन. देखिए हमारे पास कानून है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो ये सब कुछ नहीं हो सकता. आपको पुरअमन एहतजाज करना है, आप करें, बट ये मौला जट, ये सड़कें, ये तोड़ फोड़, ये लाठी चार्ज, ये सब अब ड्रामेबाजी पाकिस्तान में नहीं हो सकती. क्योंकि इकनॉमिकली हम बिल्कुल डिज़ास्टर की तरफ हैं. वहाँ से हम उठना शुरू हुए हैं और हम कलेक्टिवली, कोई एक आदमी, एक ईमानदार आदमी आया है चीफ की शक्ल में, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेक नियत आदमी है. अगर वो एक इनिशिएटिव ले रहे हैं तो हम सबको, आप भी बात करें, मैं भी बात करूँ, अपने अपने 0.0001% की उसको सपोर्ट देंगे, उनके डब्बे में डालेंगे पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए. और उसके लिए जो हमारा काम है, कानून बना के उसके इम्प्लीमेंट करना. ऐसा नहीं होगा सर कि आप मेरा काम आप करेंगे और आपका काम मैं करूँगा.
اب جس کا جو کام ہے وہی کرے گا. اس کام کے پیرامیٹر سے کوئی باہر آئے گا تو اس کو فوراً تھپکی دے کے واپس پیچھے کر دیا جائے گا. یہاں پنڈ کا کوئی چودھری نہیں بنے گا. اینڈ لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ, یہ ایوالو جب ہم کر رہے ہوں گے اور ان سچویشن میں آگے چل رہے ہوں گے تو آٹومیٹکلی بہت ساری چیزیں ان پلیس ہونا شروع ہو جائیں. When do you see a big breakthrough coming in ان ٹرمز آف فائنینشیل, terms of finances for سر آئی Pakistan? تھنک 26 بلین پائپ لائن کے اندر ہے. تو اگر ہم 26 بلین ایگزیجریٹڈ فگر بھی اگر مان لوں میں ایک منٹ ڈبیٹ کے لیے, ویسے تو پورا ہو جائے گا, لیکن اگر میں 13 بلین بھی پکڑ لوں, 13 کا بھی آدھا کر لوں, ٹورڈز پازیٹیوٹی, تو تھنگس لک ویری گڈ. یہ جو آج انیشیٹو ہوا ہے گرین والا, اور اس کے بعد جو ریکوڈیک کا ہے اور فارمنگ کا جو آ رہا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں رانا صاحب از گوئنگ ٹو بی آئی اوپننگ. اللہ کرے کہ ہم تھوڑے سے سیریس ہو جائیں, اور اللہ کرے کہ ہم یہ مار دھاڑ کی کشمکش کی کیوٹک سچویشن سے باہر نکل رہے ہیں, اور سینس شوڈ پریویل. کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں رانا صاحب قانون پاس کرنا پڑا تو قانون بھی پاس ہوگا فار روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی. ان ٹرمز آف 9th میں اگر قانون کی ضرورت بھی پڑی تو پاس کر دیا جائے گا, بنا بھی دیا جائے گا, پاس بھی کر دیا جائے گا. پاس بھی کر دیا جائے گا. اچھا, ڈو یو سی دس گورنمنٹ ورکنگ completing its tenure? Let me put it this way. دیکھیں میں نے کہیں بھی یہاں جو ہے نا رانا صاحب گورنمنٹ کی بات نہیں کی. میں نے کہا ایک آدمی کا ویژن ہے, وہ آدمی ایماندار ہے, نیک نیت ہے, وہ فوکس چلے. اور دیکھیں پرابلم رانا صاحب شائے ہوئے, پیسے چاہیے فوج کو بھیج دو, بارڈر پہ قربانی دینی فوج کو بھیج دو, دشمن سے لڑنا ہے فوج کو بھیج دو, پروٹیسٹ ہوا ہے فوج کو بھیج دو, ہر چیز فوج. فلڈ آئے فوج کو بھیج دو, ارتھکویک آئے فوج کو بھیج دو, سارے کام دیکھو. لیکن باہر نکلو تو باہر نکل کے سلطان رائی بن کے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, ان کو گالیاں بھی دو, ان کا تمسخر بھی اڑاؤ, ان کو برا بلا بھی کرو, ان کو انڈائریکٹلی بلیم کرو. گورنمنٹ بیٹھی سٹنگ گورنمنٹ بھی بلیم کرے, نان سٹنگ گورنمنٹ بھی بلیم کرے, انڈائریکٹ گورنمنٹ بھی بلیم کرے. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل اینی مور. اب سب کو اپنی ریت و رواج. یہ قانون کیا بننے جا رہا ہے؟ دیکھیں سر, روتھلیس قانون کے تحت کا مطلب سے یہ ہے کہ سر دیکھیں اس کے اندر میری سجیشن یہ ہے کہ اگر جس نے نعرہ مارا ہے اس کا کنونشنل کورس نہ کرے, بٹ جو ڈائریکٹلی آگ لگانے بجھانے میں, اس کو امپلیمنٹ کرانے میں انوالوڈ ہے, اس کو انسٹیگیٹ کرنے میں انوالوڈ ہے, اس کو فائر کریٹ کرنے میں انوالوڈ ہے, اس پلان کو بنانے میں انوالوڈ ہے, اس کو تو آرمی کرے گی. آرمی کا مسئلہ تو آرمی کرے گی, جوڈیشری کا مسئلہ جوڈیشری کرے گی. آپ کا مسئلہ ہے ہم کنونشنل میں جائیں گے, میرا مسئلہ ہم کنونشنل میں جائیں گے. یہ نہیں پاسبل سر کہ ہر چیز کے ٹھیکیدار آپ بن جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. نہ میں ٹھیکیدار بن جاؤں گا یا وہ ٹھیکیدار بن جائے گا. ہمیں بڑی کلیئرٹی سے چلنا ہوگا. دیکھیں ناؤ وی نیڈ ٹو ہیو سیریس بزنس. فیصل صاحب مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو عمران خان جیل میں, ٹھیک ہے, اور بزنس کمیونٹی کراچی میں کہتی ہے جناب کہ اس کو بھی آن بورڈ لیا جائے, ڈو یو ایگری ود دس تھنگ؟ دیکھیں اس کی کانوٹیشن اپنے اپنے حساب سے سب نے کر لی. دیکھیں عارف حبیب صاحب ایک سرمایہ ہے پاکستان کا, از اے گڈ بزنس مین, اور میرا تو خیر نون ہم فار ویری لانگ, یو نو. وہ ایسے مشورے پہلے بھی دیتے رہے ہیں, وہ خان صاحب کو بھی دیتے رہے ایز پرائم منسٹر, وہ زرداری صاحب کو بھی دیتے رہے ہیں, وہ نون لیگ کو بھی دیتے رہے, شہباز شریف صاحب کو بھی دیتے رہے. سو انہیں اسپیسیفک کسی کو فیور نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جب بزنس تھوڑا سا اٹھنے لگتا ہے تو آپ ماجرائی, توڑ پھوڑ, پروٹیسٹ, اناؤنسمنٹ, یہ قبضہ, وہ دھمبا, مولوی صاحب فلانا, انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں کہا اس میں there's nothing wrong. لیکن دی آئیڈیا, دی ہول آئیڈیا از کہ پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے. پی ٹی آئی کی پلاننگ یہ ہے کہ خان صاحب جیل میں رہے اور ان کی مشہوری, ان کی پاپولیرٹی سے وہ پھل کھاتے رہے. یہ جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں, بیانات دے رہے ہیں, یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ عمران خان کے وفادار اور ایماندار ہیں. یہ سب گورنمنٹ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں, دائیں بھی کر رہے ہیں, بائیں بھی کر رہے ہیں, گورنمنٹ سے بھی کر رہے ہیں, نیچے بھی کر رہے ہیں, اوپر بھی کر رہے ہیں. کیا باتیں کر رہے ہیں رانا صاحب؟ آپ کو خود بات کرتے ہوئے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ باڈی لینگویج کیا بتا رہی ہے, دماغ کچھ کہہ رہا ہے, دل کچھ کہہ رہا ہے, زبان کچھ کہہ رہی ہے, پوری اوور آل باڈی اسٹرکچر ہی چینج ہوا ہے. یہ سب آپٹکس ہے. کوئی جا کے بتا دے خان صاحب کو جیل میں کہ وہ کھڑا ہو گیا ہے, کہاں ہے قبضہ کرنے. میں اس کو جانتا ہوں, میرا دوست بھی ہے, میرا کالیگ بھی ہے, ہم بڑے ہوئے ہیں ساتھ اس پارٹی کے اندر. مجھے کیا بتا رہے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ہے. یہ سب دائیں بائیں انگیجڈ ہے, گورنمنٹ کے ساتھ انگیجڈ ہے. وہ تصویر پہ جس پہ خان صاحب ناراض ہو گئے, وہ تصویر ایسی کھینچ گئی. ہم تو تھوک کے, میں نے تو نہیں مجھے چاٹا سر, اللہ بڑے بول سے بچائے. لیکن اگر کنسٹرکٹیو بات ہے تو وہی باقی بھی ووٹ لے کے آئے, جیسے ہم آئے تھے ووٹ لے کے, یہ بھی ووٹ لے کے آئے, تو کنسنسس تو ہونا ضروری ہے. لیکن ان کی اسٹریٹجی ہے خان صاحب اندر ہے, خان صاحب کی پاپولیرٹی کے پھل ہم کھاتے رہے. مجھے بتائیں ابھی تک انہوں نے کیا کیا؟ میں نے تو کل کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بھی ان کی یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بولے میں انڈیپینڈنٹ ہو کے, میں نے بولا کہ پروڈکشن آرڈر ان کا نکالیں. جو بھی سینیٹر پی ٹی آئی کے ہیں, پیپلز پارٹی کے, کسی پارٹی کے, وہ حق بنتا ہے پروڈکشن آرڈر دیں.
کھڑے ہو نا میرٹ کے اوپر. میں تو دیکھیں وہاں شکلیں دیکھ کے کل حیران ہو گیا کہ سر میں تو جب نکالا گیا تو پارٹی ستاروں پہ باتیں کرتی اور خان صاحب چاند پہ تھے, پیک پہ تھی پارٹی. وہاں وہ سب بے شرم بے حال لوگ بھی بیٹھے تھے جو عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس آ کے سیٹیں نہیں چھوڑی. میں نے تو سیٹ سے ریزائن کیا تھا, پی ٹی آئی کی سیٹ بھی واپس کی. جب خیر باد ہوا میرا تو میں نے دی, اور اس میں اس کام کے لیے کنڈکٹ یا کانڈکٹ 3 ججز کا ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جج کا فیصلہ اور اس کا کنڈکٹ اور اس کی فیئرنس اور اس کی موٹیویشن عام آدمی کے لیے ہونی چاہیے, مجرم کے لیے ہونی چاہیے. مجھے سزا مل گئی لیکن اس آدمی نے میرا انصاف کیا. میں گیا سر عطا بدیال صاحب کے سامنے, جسٹس منصور صاحب کے سامنے اور عائشہ ملک صاحبہ کے سامنے. ان کا جو کنڈکٹ تھا وہ ان کے پاس پاور تھی, وہ مجھے پھانسی پہ چڑھا دے کسی کو بھی, پر ہمبل تھے, فیئر تھے. ان کی موٹیویشن میرے اندر یہ تھی کہ میں 2 قدم 10 قدم آگے گیا. میں واز نیور پریپیئرڈ کہ میں ایتھیکلی جا کے کہوں گا یہ میں ریزائن کروں سیٹ سے, پر انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا. ان کی باتوں سے, ان کی فیئرنس سے موٹیویٹ ہوا. میں نے ریزائن کیا. وہاں تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے جو گالیاں دے رہے تھے خان کو, پریس کانفرنس سے کر رہے تھے خان کے اوپر, آج مجبور لاچار بن کے بیٹھ گئے. ویری کوئکلی ون کوشچن, میاں نواز شریف صاحب کا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیے رانا صاحب مجھ سے زیادہ آپ تجربے کار ہیں, مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. آپ کی ایکسپریشن مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ ایک مجھے بھی کارنر کر رہے ہیں, طنز کر رہے ہیں میرے اوپر, ایک ہارڈ شارپ شوٹنگ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو پھر بھی شوق ہے کہ میں بول دوں تو سر آپ کی بات زیادہ سنیں گے نا, میری نہیں سنیں گے. سر یہ جو اب پرانے لیڈرز ہیں نا, یہ اب اسٹکر کی صورت میں آپ گاڑی پہ تصویر لگا دیں, بیگ پہ تصویر لگا دیں, بمپر پہ تصویریں لگا دیں, یہ اس کے کام آئیں گی. اب چیزیں ایوالو ہونا شروع ہو گئی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کئیوں کا یہ آخری اقتدار ہے. ویری سمپل از دیٹ. آئی ایم ویری کلیئر ہیڈڈ ٹو واٹ آئی انڈرسٹینڈ. تھوڑا سا مار کھا کے دیکھیں, میں نے رانا صاحب میرے اندر ایک چینج آیا. پہلے میں سوچتا تھا میں اس کو ہرا دوں, اس سے ہار جاؤں گا, اس سے ہرا دوں گا. اب میں کہتا ہوں کامیابی مانگیں. کبھی آپ ہار کے بھی کامیاب ہوتے ہیں, کبھی آپ جیت کے بھی کامیاب ہوتے ہیں, کبھی آپ جیت کے بھی ناکام ہو جاتے ہیں. آپ کامیابی. آپ نے سسٹم کا مجھے کلیئرٹی سے جواب نہیں دیا. یہ سسٹم چلتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟ کون سا سسٹم چلتا؟ شکریہ, بہت اچھی بات کی آپ نے. مجھے کلیئرٹی یہ ہوتی ہے جس میں آپ نے بڑا کلیئرلی جواب دے دیا کہ کون سا سسٹم. سو دیر از نو سسٹم, رائٹ؟ Absolutely. We are here to now correct and restart the system. And we will do it inshallah. قطرہ ہی کرے گا نا سوراخ سے. persistent ہونا پڑے گا, focused ہونا پڑے گا, targeted ہونا پڑے گا. We do it. ہماری motivation, let's not shy away from the fact. ابھی ہماری motivation is Chief of Army Staff, Ambit SIFC, investments, خریب کا بھلا, nothing else. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. فیصل باڈا صاحب بہت بہت شکریہ. زرتاج بی بی, یہ کیا آپ اسمبلی میں شور مچاتی رہتی ہیں, اتنی تقریریں کرتی رہتی ہیں, کیا کرٹیسائز کرتی رہتی ہے ساری حکومت کو, کیوں, وجہ؟ نہیں, حکومت کو تو کرٹیسائز اس لیے کرنا ہے نا کہ فارم 47 کے پیداوار ہیں. وہ ختم کریں نا 47 آگے چلیں نا. اچھا, اگر ہم فارم 47 کے مطابق آگے چلے بھی جائیں گے تو وہ جو ہماری وہ ہے برادری ہے جس کو کاروباری افراد کہتے ہیں, ابھی آپ کے سعودی عرب کے ڈیلیگیشن آیا, ابھی آپ کا ایران کا ڈیلیگیشن آیا, آپ بائی لیٹرل ٹاک میں کہتے ہیں کہ پیس اور اسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے. تو آپ کا اپنا گیلپ سروے آف پاکستان تو یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے 75% کاروباری افراد کو شہباز شریف پہ اور ان کی حکومت کے اوپر ٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے کاروباری افراد کہتے ہیں کہ 2024 جو ہے وہ کاروبار کے لیے مایوس کن جو ہے وہ سال ہے. تو اگر ملک کے جو وزیر اعظم ہیں فارم 47 والے, اگر ان کے پاس کنوکشن ہی نہیں ہے, اس کے پاس پبلک کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, تو آپ کے خیال میں ایسے شخص کو لیٹ گو کرنے دینا چاہیے؟ اپنے تو سارے کیسز انہوں نے معاف کرا دیے. آپ کو یاد ہوگا نا کہ اس شخص نے, ہے نا آپ کی بات میں, دیکھیں اپنے فیصلے انہوں نے سارے ٹھیک کروا لیے, اپنے جو مقدمات تھے ٹھیک کروا لیے, پھر آپ کہہ رہی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہوتا ہے کیا نہیں کرنا ہوتا ہے. پتہ تو ہوتا ہے, مسئلہ ہے کہ آپڑا پتہ ہوتا ہے نا. پاکستان کی تو فکر رہی ہے نا, جس دن 16 ارب روپے کی کرپشن کے اندر ان کو کنوکشن تھی, جن کو اریسٹ کرنا تھا, اس دن تو پکڑ کے ان کو وزیر اعظم بنا دیا. وہ کہتے ہیں ہم نے جناب اتنی قربانی دی ہے, ڈیفالٹ ہو رہا تھا, ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا, ہم نے جناب سیاست کی قربانی دے دی, ہم نے جناب 16 مہینے اتنے کام کیے. آپ الٹی بات کر رہی ہیں. ایک چلتی ہوئی حکومت جو کہ 1,70,00,000 ووٹ لے کر آئی تھی, جو پرائم منسٹر عمران خان الیکٹڈ نمائندے تھے, وزیر اعظم تھے, جس کی فیڈرل گورنمنٹ تھی, پنجاب میں بھی تھی, KPK میں بھی تھی, بلوچستان کے اندر وہ تھی, کوalition تھی, سندھ میں چلو پیپلز پارٹی کی تھی, کشمیر GB تک پہلی ایسی حکومت تھی جو اتنی اسٹرانگ حکومت تھی, جو احساس پروگرام بھی لے کر چل رہی تھی, 10 بلین کی سونامی بھی لے کر چل رہی تھی, یوتھ پروگرام بھی لے کر چل رہی تھی, 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس بھی آپ کو دے رہی تھی, غربت کے باوجود, مہنگائی کے باوجود, کرونا کے باوجود, اور اس کے بعد جو ہے وہ 10 بڑے ڈیم بھی بنوا رہی تھی آپ کو.
لیکن پسند نہیں آئی نا, اس کی حکومت گرا کے پرائی طاقتوں کے مہرے بن کے جب حکومت لے لی, نو کانفیڈنس موو آئی تھی نا, نو کانفیڈنس موو تو ایک کانسٹیٹیوشنل ایک طریقہ کار ہے. اس کے بعد انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ پنجاب کی حکومت گرا دیں, انہوں نے تو نہیں کہا تھا آپ KPK کی حکومت گرا دیں. اس کے ساتھ ساتھ ساری حکومتیں کشمیر, گلگت بلتستان ساری ٹوٹتی رہیں. اچھا فرض کریں, یہ انہوں نے کہا تھا, شہباز شریف نے کہا تھا. چلیں آگے یوں کر لیتے ہیں نا, اگر فرض کر لیتے ہیں کہ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے گرائی ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے کون سے لوگ کیا بکے نہیں تھے؟ سب کو پتہ نہیں تھا کہ سندھ ہاؤس میں منڈی لگی تھی. آپ کو بیچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا, آپ بیٹھ جاتے نیشنل اسمبلی کے بعد, نو کانفیڈنس موو کے بعد. بے نظیر بھٹو 17 سیٹوں کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی تھی, آپ بیٹھ جاتے, آپ کے پاس تو اتنی سیٹیں تھیں آپ لوگوں کے پاس. رانا صاحب آپ نے تو وہاں پہ جو اب آپ لوگ کام کر رہے ہیں اسمبلی میں, اس وقت اگر آپ یہ کام کرتے اتنی زیادہ سیٹوں کے ساتھ تو کسی نے ہل ہی نہیں سکنا تھا. رانا صاحب میری ایک بات سنیں, یہ جو ہم پارلیمنٹ کے اندر آتے ہیں نا, میں بھی جو دوسری دفعہ منتخب ہو کر آئی ہوں, یہ ہم اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں ووٹ لوگ دیتے ہیں, ووٹ کی طاقت سے ہم آتے ہیں. جب ہماری حکومت رجیم چینج کے ذریعے گرائے گی تو ہم کس کے پاس گئے؟ ہم نے تو رونا دھونا کے بجائے سیدھا عوام کے پاس گئے. ہم نے تو کہا کہ اسمبلی ڈیزالو کرنے کے بعد جائے عوام میں دوبارہ فیصلہ کر لے. اگر ہمارے اوپر عوام کو اعتماد نہیں ہے, آپ نے ہمارے بندے خریدے نا, آپ نے ایک منڈی لگائی, آپ نے انسانوں کی منڈی لگائی, آپ نے ضمیر خریدے. ہم نے کہا اس کے بجائے آپ عوام کے پاس جاتے ہیں دوبارہ الیکشن کروا دیں. وہ تو ایک ڈائری لے کے اس سے ایوان سے نکلا تھا نا. تو پھر آپ نے الیکشن کرانے کے بجائے PDM کی ایک حکومت, نالائق حکومت پاکستان کے سر کے اوپر مسلط کر دی, جس کا خاصہ کیا ہے 6% پہ ہماری گروتھ چل رہی تھی. یہ صرف ہم نہیں کہتے, ان کا اکنامک سروے آف پاکستان کہتا ہے. آپ کی 6% پہ گروتھ چل رہی تھی, سب باتیں ٹھیک تھی. میں تو گزارش یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیں, اگر آپ نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھے رہتے نو کانفیڈنس موو کے بعد, تو نہ پنجاب کی حکومت جاتی, نہ KPK کی جاتی, نہ گلگت بلتستان کی جاتی, نہ AGK کی جاتی. اور آج جس طریقے سے آپ نیشنل اسمبلی کے اندر احتجاج کر رہے ہیں, اس وقت اگر آپ احتجاج کرتے تو وہ اتنا سٹرونگ احتجاج ہوتا کہ سارے جو 13 جماعتیں 17 جماعتیں سب کو لگ پتہ جاتا. لگ تو پتہ خیر ان کو ابھی بھی گیا ہے, صرف لیٹ ہو گیا نا کام. نہیں میران صاحب, ابھی بھی 25 کروڑ عوام نے 8 فروری کو عمران خان کو ووٹ دیا, حالانکہ 31 سال کی راتوں رات سزا ہوئی, حالانکہ ہماری پارٹی کو توڑا گیا, ہماری پارٹی کا نشان چلیا گیا, سب سے زیادہ ظلم جبر بربریت ہماری پارٹی کے خلاف ہوا ہے. اس کے باوجود بھی عوام نے ان کو پتہ لگایا کہ ہم تمہیں ووٹ نہیں دیں گے, ہم عمران خان کو ہی ووٹ دیں گے. 25 اپریل 1996 کو جب اس پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی نا, تو یہ خودداری کے لیے رکھی گئی تھی. اس سے نہیں کہی گئی تھی کہ آپ اپنی جھول میں اپنا ملک اٹھا کے کسی کے پرائی جنگ کے اندر دے دیں. اس لیے نہیں دی گئی تھی. اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ آج جب آپ کا وزیراعظم فارم 47 والا فیصلے کرتا ہے, جب آپ ایران کے معاملے پہ یا آپ سعودی عرب کے معاملے پہ یا آپ فلسطین کے معاملے پہ سٹیٹمنٹ دینے کو تیار نہیں. میں تو رانا صاحب موجودہ حالات کی بات کر رہی ہوں کہ وقت نے ثابت کیا کہ پرائم منسٹر عمران خان کا فیصلہ بھی درست تھا. آپ گئی تھی عمران خان کو ملنے؟ میں نے 2 دفعہ کوشش کی, ابھی تک مجھے ملنے نہیں دیا. کیوں نہیں ملنے دیتے آپ کو؟ چلیں وہ بات کا ایشو ہے, لیکن میں پہلے اس بات کو کمپلیٹ کر لوں. یہ وہ واحد پارٹی ہے جو ظلم جبر سہنے کے باوجود بھی سب سے زیادہ سٹرونگ پارٹی ہے. اس کی لیڈرشپ, اگر پاکستان ملک کے اندر کوئی سب سے زیادہ اس وقت مضبوط ورکرز کھڑے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. اگر سب سے مضبوط کوئی لیڈر ہے جو 25 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ ملک سے نہیں بھاگا تو وہ عمران خان ہے. ان کی بیگم کے ساتھ جو بربریت ہو رہی ہے, جو ہمارے لیڈران کے ساتھ ہو رہی ہے, جو ہمارے خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اڈیالہ سے نکل آئے یا چھوڑ دیں اڈیالہ, یا ان کو کوئی ریلیف مل رہا ہے؟ میں جس عمران خان کو جانتی ہوں وہ آفر تو قبول نہیں کرتے, وہ ڈیل قبول نہیں کرتے, وہ بند دروازوں کے پیچھے فیصلہ نہیں کرتے. وہ قوم کے لیے انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں نے, ان کا ذاتی تو کوئی جھگڑا نہیں ہے نا, وہ تو ملک کی خودداری کا ایک مقدمہ لے کر چل رہے ہیں, اسی کی سزا آج کاٹ رہے ہیں. میں نے تو صرف ٹی وی ٹاک شوز کے ذریعے, چاہے رانا ثناءاللہ ہے, چاہے وہ ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں, ان لوگوں سے میں نے کوئی ٹاک شو کے اندر سنا ہے, یا پھر اگر کاروباری افراد کے اندر فارم 47 والے وزیراعظم جب گئے کراچی تو وہاں پہ لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا کاروباری افراد میں کہ اگر آپ کو پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے, اگر آپ نے ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو عمران خان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. لیکن عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے, عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے پہلے میرٹ کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے, ڈیل کے ذریعے نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب عمران خان بیٹھنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں جب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا رانا صاحب کہ آپ پہلے آپ کنڈیشن رکھ رہے ہیں کہ پہلے میرٹ پہ فیصلہ ہو پھر عمران خان بیٹھیں گے, یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں انصاف تک جب تک رسائی نہیں ہوگی, ایک شخص ملک کے اندر بیٹھا ہوا ہے, آپ نے راتوں رات اس کو سزا دے دی, سب کو پتا ہے کہ چاہے وہ قادر ٹرسٹ کیس کا کیس ہے, چاہے وہ سائفر کا ہے, چاہے وہ عدت کا کیس ہے, سب جھوٹے ہیں. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں
کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میرٹ پہ فیصلہ ہو جائے پھر عمران خان بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں گے، یہ کہہ رہی ہیں؟ میں ان کے بحاف کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتی. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب خان صاحب کو انصاف کی فراہمی ہوگی، ہمارے کارکنان رہا ہوں گے، بشرا بی بی کو انصاف ملے گا، پھر صرف عمران خان یا بشرا بی بی نہیں ہے، پھر اعجاز چودھری صاحب ہے، صنم جاوید ہے، عالیہ حمزہ ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد ہے، عمر چیمہ صاحب ہے، بہت سارے، اور شاہ محمود قریشی صاحب ہے، چودھری پرویز الہی صاحب ہے، اور ہمارے ہزاروں کارکنان ہیں جو اس وقت جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں. جب آپ ان کو انصاف کی رسائی دیں گے، جب وہ باہر آئیں گے، تو فرد واحد ہمارے لیڈر ہمارے عمران خان، انہی کے نام پہ میں ووٹ لے کر آپ آئی ہوں، جب وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے. لیکن اگر آپ ہماری وہ دیکھیں، پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں، واحد شخص عمران خان ایسے کہ جیل کے اندر سے بیٹھ کے ہمیں جتوایا، اس کے باوجود بھی پارلیمان میں ظلم اور جبر کے باوجود ہمارے رزلٹ چینج ہوئے. ہم نے اسپیکر کا الیکشن لڑا، ہم نے ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن لڑا، ہم نے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا. اس کا مطلب ہے کہ ہم پارلیمان کے اوپر، ڈیموکریسی کے اوپر، چاہے جیسے بھی ہم بلیو کرتے ہیں، تبھی وہ خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا ہے. زرتاج بی بی، سمپل سی بات بتائیں، ابھی آپ نے اسی طرح احتجاج جاری رکھنا ہے، اسی طرح پولیٹیکل انسرٹینٹی رہے گی، اسی طرح آپ بتائیں کہ سارا کام چلتا رہے گا، اسمبلی کے اندر بھی، اسمبلی کے باہر بھی؟ آپ ابھی تک یہ ڈیسائیڈ آپ لوگوں نے کرنا مشکل ہو گیا، آپ کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کون بنے گا؟ کبھی آپ کوئی نام دیتے ہیں، کبھی اندر سے کوئی نام آتا ہے، پھر چینج ہو جاتا ہے. کیا رہے ہیں آپ لوگ؟ واٹ از دا کنفیوژن؟ سوال تو اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کو آگے کیسے لے کر جانا ہے. خان صاحب کے بغیر یہ ملک نہیں چل رہا. لیکن یہ جو ہم کمیٹی کھیلتے ہیں، اس کے وجہ سے ہمارے کاز کو، عمران خان کے کاز کو نقصان ہو رہا ہے. کمیٹی کھیلتا کون ہے؟ یہ آپ کس، ابھی جو آپ نے سوال کیا کہ یہ نہیں، آپ لوگ کنفیوژن کریٹ کر دیتے ہیں نا. دیکھیں نا، کمیٹی کا چیئرمین بننا ہے، آپ نے نام دینا ہے، کبھی ایک نام آتا ہے، کبھی دوسرا آتا ہے، کبھی کہتے ہیں جی اب یہ فائنل ہو گیا. سو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ واٹ از دا کنفیوژن؟ آپ کے اندر رینکس میں، پی ٹی آئی کے رینکس میں کنفیوژن ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں رانا صاحب، جو بھی اس وقت سن رہا ہے، دل بڑا رکھیں. سارے ہمارے لوگ جو ہیں، ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں، جو 9 مئی سے پہلے ان کی بھی قربانی ہے، جو 9 مئی کے بعد ہیں ان کی بے مہربانی ہے. لیکن ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے بعد کمیٹی سے باہر نکل آئیں اور خان صاحب کی کاز کو نقصان نہ پہنچائے. آپ کو ملنے کیوں نہیں دیتے؟ میں کورٹ کے ذریعے کوشش کرتی ہوں، اور میں وکیلوں کے ذریعے بھی کوشش کرتی ہوں. شاید ابھی تک میری باری نہیں آئی، بٹ آئی کیپ آن ٹرائنگ ٹو میٹ عمران خان. اور عمران خان سے ملنے کا صرف مقصد یہ کہ ڈیرہ غازی خان نے آپ سے وفا کی ہے. یوم تاسیس پہ اپنے تمام کارکنان کو پیغام دیا ہے کہ نہ ڈولا ہو سی تو نہ رولا ہو سی. نہ میں کسی کمیٹی کا حصہ ہوں، نہ میرے پاس کوئی عہدہ ہے. میں زرتاج گل عمران خان کا برانڈ ہوں. میرا ایک بھی ووٹ نہیں ہے، سارا ووٹ عمران خان کا ہے. اس لیے نہ مجھے کوئی نکال سکتا ہے، نہ میرا کوئی غرض ہے. میرا ایک ہی غرض ہے کہ عمران خان کو باہر لے کے آ کے ووٹ دلوا کے عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنانا ہے. یہی تمام کارکنان کو ٹرسٹ ہے ہمارے اوپر. جو شخص اس کاز کو نقصان پہنچائے گا اس کا اپنا نقصان ہوگا. پہلے بھی لوٹوں کی جگہ نہیں تھی، ابھی بھی ہمیں اس کمیٹی اور ان چکروں سے باہر نکل جانا چاہیے. کتنے چانسز ہیں آپ کی نظر میں کہ عمران خان رہا ہو جائیں گے، یا ان کو مقدمات جو ہیں ان کے کم ہو جائیں گے، یا ان کو فار دیٹ میٹر اڈیالہ بھیج دیا جائے گا، ریلیف مل جائے گا دیکھیں اگلے ماہ تک؟ ایگزامشن تو میں نہیں کر سکتی. البتہ میں یہ ضرور سسٹم کو کہہ سکتی ہوں کہ دیکھیں کیسا کمال لیڈر ہے کہ آپ انصاف نہیں دیتے، وہ پھر بھی انصاف کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. کیسا با کمال لیڈر ہے کہ وہ جیل کے اندر بیٹھ کے الیکشن پروسیس کے اوپر، ووٹ کی پرچی کے اوپر یقین رکھتا ہے. وہ ہمیں نہیں کہتا کہ آپ نے ملک کے خلاف کھڑا ہونا ہے. یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ آئین بھی ہمارا ہے. اور کیسے کمال ہمارے کارکنان ہیں کہ اتنا ظلم اور جبر کے باوجود بھی ہتھیار ہاتھ میں نہیں لیتے ہیں، ملک کی قدر کرتے ہیں، پولیٹیکل پروسیس کی قدر کرتے ہیں، اور ووٹ کے ذریعے انقلاب لانا چاہتے ہیں. کیوں ہمیں غدار ٹھہرانا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں ہم پہ ایلیگیشن لگانا چاہتے ہیں کہ آپ ہم پہ پرچہ کریں، آپ ہم پہ FIR دیں، آپ ہمیں غدار قرار دے دیں؟ ایک محب وطن پاکستانی کو، ایک خاتون کو جو پڑھی لکھی سیاست کرنا چاہتی ہے، فیڈلز کو میں رانا صاحب ہرا کے آتی ہوں، اس لیے مجھے سزا دے کہ میں عمران خان کے ساتھی ہوں. اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں سرنڈر کر دوں. کیا چیز سرنڈر کروں؟ کس چیز کے اوپر میں بلیک میل ہوں؟ میرے پورٹ فولیو پہ کوئی کالی فائل ہے؟ میں نے کوئی غداری کی ہے؟ میں نے کوئی قانون توڑا ہے؟ یہ دو پاکستان نہیں چلیں گے رانا صاحب. اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے نا تو یہ فارم 47، فارم 45، اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس ملک کے اندر آپ کا جو الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے. ان کو کرسی کے اوپر بٹھائیں، چاہے وہ عمران خان ہو چاہے کوئی اور ہو، جو واقعی میں عوام کے مینڈیٹ کے ذریعے آیا ہوا ہو، ڈیل کے ذریعے نہیں.
चले, मेरे ख्याल में फिर इस पे तो ये मुझे समझ आती है कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई बात यहाँ पे बन नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे बैठ के गुफ्तगू करने वाला जो बन सकती है। 3 पॉइंट एजेंडा है। बताए। खान साहब के केसेस झूठे खत्म करें, हमारे कारकुनान के झूठे केसेस खत्म करें, अवाम का मैंडेट वापस करें, फिर आगे बैठते हैं। हमने भी इसी मुल्क में रहना है, इन्होंने भी इस मुल्क में रहना है। सियासत तो सियासतदानों ने करनी है ना। अगर इन तीनों बातों में से कोई एक बात भी हो जाती है फिर भी बैठेंगे। सबसे पहले खान साहब की रिहाई। ये नहीं हो सकता कि आप खान साहब को माइनस कर दें, अवाम तो प्लस कर देती है, अवाम तो वोट देती है। आप कैसे खान साहब को माइनस कर सकते हैं? वो तो नजरिया बन चुका है, वो तो सोच बन चुका है, वो तो आइडियोलॉजी बन चुका है। आपके ख्याल में जेल में दरवाजे में बंद कर देने से आप सोच खत्म कर देंगे? एक्स के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, कॉल के ऊपर आप जो है वो पाबंदी लगाने से नैरेटिव चेंज कर देंगे? नैरेटिव्स के लिए आपको नैरेटिव का मुकाबला करना पड़ता है। सियासत का मुकाबला आपको सियासत में करना पड़ता है। दुश्मनी से नहीं होता, कत्ल गारत से नहीं होता, जेल में बंद करने से नहीं होता। ये सिस्टम को चलाने के लिए पॉलिटिकल लोगों को एक्सरसाइज करने दें, अवाम को करने दें फैसला कि कौन ठीक है कौन गलत है। आप अपने फैसले जो है ना हमारे ऊपर ना मुसल्लत करें। सबके लिए इंसाफ बराबर होना चाहिए। 34 लाख टन की गंदम अभी निगरान हुकूमत ने मंगवाई, हमारा किसान तो रुल गया। आज भी राजनपुर में किसान इत्तेहाद के जो चेयरपर्सन थे डेरा गाजी खान में प्रोटेस्ट करने के ऊपर उनके ऊपर मुकदमा कर दिया। ये कौन सा इंसाफ है? क्या आपने 34 लाख टन तो बाहर आपने गंदम मंगवा लिया, हमारी गंदम 2800 पे कोई खरीदने को तैयार नहीं है, बाहर दाना नहीं है। आटे की बोरी के ऊपर आपने नवाज शरीफ की तस्वीर लगा दी है। 16 रुपए की रोटी के लिए आप खुद तंदूर पे रोटियां बाप बेटी पका रहे होते। इस तरह सुबह चलेगा इतना बड़ा? इस तरह नहीं सुबह चलता। अवाम के मैंडेट वालों को यहाँ पे बिठाए तब सुबह चलेगा। चलें, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो जी। बहुत शुक्रिया आपका।